السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ تحریک انصاف کے والے سے جو دلچسپ دوڑ شروع ہوئی ہے، ایک طرف کنفیشنز ہیں، اعترافات کی ویڈیوز تھی، پریس کانفرنس تھی، ویڈیوز تھی، اب انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور دوسری طرف جو کل سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کا حلفیہ بیان دینے کا، قرآن پاک ہاتھ میں لے کر عمران خان کے حوالے سے اور چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ بھئی ہمیں کوئی گھراؤ جلاؤ میں یا کوئی ناہمائی کے والے سے کوئی ایسی منظم تحریک نہیں تھی، کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی، ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا پی ٹی آئی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پلان پورا ہو سکے گا؟ اور کیا پی ٹی آئی کے اندر سے یہ جو چیز ہے یہ عمران خان کے ساتھ جوڑے رہنے کی خواہش ہے، یا عمران خان کا انفلوئنس ہے، یا یہ کہ پی ٹی آئی کا اگلا جو فیز بنے گا عمران خان کے بعد آگے جن لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنے کیا وہ یہ انہی لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی جو اپنے ساتھ اظہار اعتماد کر رہے ہیں۔ اس پہ آج ہم بات کرتے ہیں آج کی ولاگ میں، مختصر سی، زیادہ لمبی کوشش کریں گے نہ ہو بات۔ جو نئے دوست جو چینل دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں تو سبسکرائب کر لیں، اپنے حلقے میں دوستوں میں اس کو متعارف کرائیں، کمنٹس دیا کریں، فیڈ بیک دیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جواب دیں۔ کل سے جس طرح ہم پہلے بھی اس پہ کل بھی ولاگ میں نے بات کی، پرسوں بھی اس سے بات ہوئی عثمان ڈار کی، پھر صداقت عباسی کی جو آن ایئر نہیں ہو سکا، اور یہ انٹرویو جس میں چارج شیٹ گئی، پہلے بھی کچھ لوگوں نے، فیاض چوہان نے بھی الزام لگائے تھے، پریس ہٹک نے بھی باتیں کی، کچھ اور الزامات لگائے، لیکن تازہ چونکہ عثمان ڈار کے الزامات ڈائریکٹ تھے، ٹو دی پوائنٹ تھے، ٹی وی پر آئے، سنگین تھے، تو اس کے جواب میں سب سے پہلے تو فردوس شمیم نقوی کراچی میں پی ٹی آئی کے اہم رہنما ذمہ دار عہدوں پہ رہے، ان کے سندھ میں اسمبلی میں کیا اختلاف بھی رہے تھے پہلے، انہوں نے باقاعدہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے انہوں نے قرآن کتاب دکھا کے لہرا کے حلف اٹھا کے کہا کہ یہ سب الزامات غلط ہیں، اور میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، عمران خان نے کبھی ہمارے سامنے یہ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر عمر ایوب نے جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی، یہ بھی انہوں نے بھی حلفیہ بات یہ کی کہ ایسی کوئی الزامات، کوئی ایسی بات عمران خان نے کبھی گھیراؤ جلاؤ کی، توڑ پھوڑ کی، اور کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ علی امین گنڈا پور نے بھی قرآن پاک کو ہاتھ میں لہرا کے اٹھا کے انہوں نے حلف پہ، قرآن پہ حلف پہ اٹھا کے ویڈیو دی۔ اچھا، علی امین گنڈا پور روپوش ہیں، سامنے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنا ویڈیو جاری کی اپنے نے۔ علی نواز اوان کی بھی آ چکی ہے، ان 4 لوگوں کی ویڈیوز آ چکی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مزید کچھ رہنماؤں کی، حماد اظہر کا بھی پہلے بیان انہوں نے خیر حلف اٹھا کے بات نہیں کی، لیکن انہوں نے واضح ایک کیٹیگوریکلی تردیدی بیان جاری کیا عثمان ڈار کے بیان کے جواب میں، اور انہوں نے کہا عثمان ڈار نے دباؤ میں یہ کہا سب باتیں، لیکن یہ غلط ہے، اور عمران خان نے میرے سامنے کبھی ایسے نہیں کیا، اور ظاہر ہے پنجاب کے صدر ہیں تو انہوں نے کہنا یہ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی تھی، کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی تھی، کچھ نہیں تھا، اور 9 مئی کو تو عمران خان ویسے بھی اریسٹ تھے، ان کے اریسٹ ہونے کے بعد ہی سارا ایشو بنا ہوا تھا، تو اس سے پہلے یا بعد میں کبھی کسی نے ویسے بات نہیں کی تھی۔ تو ہوا ویسے سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے حلفیہ بیان نے وہ جو کنفیشنل انٹرویوز ہیں ان کو زور توڑ دیا، اس کا امپیکٹ خراب کیا سارا۔ اچھا، چونکہ بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہمارے ہاں چونکہ ایک رواج ہے، روایت ہے، قرآن پہ حلف اٹھا کے بات کرنا بہت ہی اسے اہمیت دی جاتی ہے، اور بہت سارے کیسز میں لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں جائیدادوں کو تنازع ہوتا ہے، یا اگر مخالف اگر قرآن کا حلفیہ بیان دے دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم نے چھوڑ دیا چلو۔ تو جب اب ظاہر ہے جو الزامات لگا رہے ہیں یا اپنے کنفیشنز کر رہے ہیں وہ تو کہ حلفیہ بیان نہیں کر رہے، وہ تو حلف اٹھا کے قرآن پہ بات نہیں کر رہے۔ اب اس کے جواب میں یہ سارے اہم رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں تحریک انصاف کے، ان کی طرف سے جو بیانات اور چیزیں ہیں وہ ایک اور طرح کا امپیکٹ بنانے کی کوشش ہے۔ اب اس میں بات پی ٹی آئی کے اندر سے یہ خواہش کے اندر موجود ہے کہ جب پارٹی کو توڑ پھوڑ کر کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کسی نہ کسی طرح جڑے رہے ہیں آپس میں، اور وہ عمران خان ظاہر ایک فیکٹر آئیکن تو وہی ہیں، عمران خان کے ساتھ ہی جڑے رہیں، اور اگلا فیز لیکن بہرحال پارٹی میں آنے کا یہ ہے کہ عمران خان کے بعد اگلا کون ہوگا سربراہ، چونکہ خان صاحب نہیں ہوں گے، اور ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر یہ ابھی سائفر کیس میں بھی اگر ان کو سزا ہو جاتی ہے جلدی، جو کہ جس کے خطرہ ہے، خدشات موجود ہیں، شاید اکتوبر میں ہی ہو جائے، تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو بھی اگر سزا ہوگی تو پھر وائس چیئرمین بھی نہیں ہوگا، تو پھر پارٹی کا ٹکٹوں کا فیصلہ آخر کس کے سائن سے ہوگا، تو کسی نہ کسی کو چیئرمین بنانا پڑے گا۔ اس میں بھی یہ جو لوگ، اچھا ان لوگوں میں سے کچھ جیسا حماد اذن ہے یہ اشتہاری بن چکے ہیں، علی امین گنڈا پور کا بھی ایسا اسٹیٹس ہے، علی نواز اوان کا بھی، فردوس شمیم نقوی کا ایسا نہیں ہے، تو وہ سامنے ہی ہیں، اور میرا خیال عمر ایوب بھی شاید سامنے ہی ہیں، تو وہ ان کی تو اور پوزیشن ہے، جائے ان کو میں کسی کو سربراہ بنایا جائے تو یہ اسے اریسٹ کر لیتے، پھر پارٹی کے ٹکٹس کس کے سائن سے جاری ہوں گے، کس کے نام سے جاری ہوں گے،
بیلٹ پیپر میں جو نشان ہوگا اور وہ پارٹی میں آفیشلی چیئرمین کس کا ہوگا، اب اس پہ کافی زیادہ غور و فکر جاری ہے. کہا جا رہا ہے اڈیالہ میں عمران خان اس پہ غور کر رہے ہیں بیٹھے. اور ویسے اڈیالہ جیل میں خوش نہیں ہے ان سے. اور اب تو پی ٹی آئی کے وکلاء بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹک سے یہاں شفٹ کرا کے غلطی کی گئی. بعض لوگوں نے کہا کہ مروت صاحب نے، سیرت المروت نے کوئی زیادہ سوچ بچار سے کام نہیں لیا تھا اور مشورہ نہیں کیا تھا، تو نہیں تو ہم اڈیالہ سے زیادہ بہتر تھا. اٹک وہاں پہ چیزیں سیٹ ہو گئی تھیں، معاملات صحیح ہو گئے تھے. یہاں ان کو بیٹر کلاس نہیں دی گئی جس کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن نہیں کیا ایسا. تو وہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ خیر وہ تو خیر اپنی جگہ معاملات ساتھ چل رہے ہیں. تو عمران خان کو بھی اس میں جو مختلف آپشن لوگوں نے، میں نے پہلے بھی بات کی تھی، بشرا بی بی کا بھی نام دیا، عمران خان کی ہمشیرہ کا بھی، علیمہ خان کا بھی نام لیا گیا کہ وہ پارٹی کارکنوں میں زیادہ مقبول ہیں اور کارکنوں کے لیے اور پارٹی کے لیے قابل قبول ہوں گی. اور بھی نام اور تجاویز آ رہی ہیں پارٹی میں. چودھری پرویز الہی بھی پارٹی کے صدر ہیں، بہرحال وہ بھی جیل میں ہی ہیں. اور ان کے بارے میں پتہ لگا کہ کسی ایک سینئر وکیل نے، بعض لطیف کھوسا کہتے ہیں، کہ ان سے ملے تو ان کو پرویز الہی نے کہا خان صاحب کو کہیں کہ کوئی بندہ پکڑیں اور بیچ میں صلح صفائی کرے، گزارا کرے. ضمانتیں ہماری اس کے بغیر ہونی نہیں ہیں. جب تک اسٹیبلشمنٹ سے معاملات طے نہیں ہو جائیں گے ہم باہر نہیں آ پائیں گے. تو یہ کہا جاتا ہے چودھری صاحب نے مشورہ دیا. پتہ چودھری صاحب کا مشورہ خان صاحب کو اچھا لگا یا برا لگا. لیکن بار چودھری پرویز الہی بھی عمران خان کے ساتھ پچھلے کئی مہینوں سے جیل میں ہی ہیں، وہ بھی تنگی ہو رہے ہیں. تو اب یہ بھی اگلا مرحلہ ہوگا کہ پارٹی کا کسی الیکشن کسے لڑوایا جائے. ایک بات اس میں ایک اور اینگل ہے، وہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس وقت نون لیگ والے یہ چاہتے ہیں اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان الیکشن کا بائیکاٹ کر لیں. ان کو بائیکاٹ کی طرف کارنر کیا جا رہا ہے، پش کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک ڈریم، گولڈن ڈریم ہوگا، ایک طرح کا ڈریم ہوگا پی ایم ایل این کے لیے کہ عمران خان الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں، الیکشن لڑیں ہی نہ، تو بالکل واک اوور مل جائے گا نون لیگ کو. اب وہ خان صاحب کو اس معاملے میں مجھے نہیں پتا کہ ان کے جو مشیر، ان کے ساتھ جو وکلاء ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ کیا مشاورت ان کی چل رہی ہے یا کیا ہے. لیکن اگر ان کو اس طرح کا، اگر وہ بائیکاٹ کی طرف جاتے ہیں تو ان کی کیریئر کی ایک بڑی خوفناک تباہ کن غلطی ہوگی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خان صاحب کو مجبور کر دیا جائے گا کہ جب ان کو بھی نائل ہو جائیں، ان کے نام سے کسی اور کو کرنا چاہیں تو اس کو بھی نائل کر دیں، اور ایسی صورتحال سے بنا دیں کہ پی ٹی آئی کے لیے نارمل انداز میں فنکشننگ کرنا ہی مشکل ہو جائے. تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی الیکشن کا ہی بائیکاٹ کرتے ہیں. اور ان کو شاید تجویز اس ٹائم یہ دی جائے گی، سمجھایا مشورہ یہ دیا جائے گا آپ الیکشن نہیں لڑیں گے تو الیکشن بے اعتبار ہو جائے گا، اس کی لیجٹیمیسی نہیں رہے گی، کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ الیکشن ہی ہوتا ہے، اور الیکشن میں چاہے کوئی 10-15% ووٹ لے کر بھی ہے، وہ ایک قانونی طور پہ وزیر اعظم بن جاتا ہے اور اسے پورا اختیار مل جاتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں لوگ بھول جاتے ہیں الیکشن کیسا ہوا، کیا ہوا، ٹرن آؤٹ کتنا تھا، کم تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آ جاتا ہے وہ 5 سال کی پوری اتھارٹی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور آپ جب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی یہ ٹسل چیزیں چل رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کے اندر سے ریزسٹنس کی بھی ایلیمنٹ آ رہا ہے کہ بیان حلفیوں کی شکل میں. اور جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں دباؤ کے نتیجے میں، کریک ہو رہے ہیں اور وہ چٹک رہے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں، تو وہ ان کے اطرافی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی لہر اوپر سے نیچے آ رہی ہے، کوئی نیچے سے اوپر جا رہی ہے، اور چیزیں فلوئڈ صورتحال میں اختیار کرتی جا رہی ہیں. اگلے چند دنوں میں ذرا زیادہ چیزیں واضح ہو جائیں گی، اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.